یاد خدا و مصطفیٰ، یاد خدا و مصطفیٰ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے، علم سیکھنے، عشق رسول بڑھانے کے لیے ادب و عقیدت سے پروگرام دیکھیں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے نعت خواں، مبلغ دعوت اسلامی، بڑے پیارے میزبان حاجی حضرت علامہ مولانا محمد سلمان اتاری دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں۔ نعت خوان بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے پیارے پیارے پروگرامز کرتے رہتے ہیں۔ سلمان بھائی سے آج ہم کچھ باتیں اور زیادہ نعتیں سننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے بہت ہی پیارے نعت خواں حاجی محمد صدیق اتاری صاحب یہ بھی موجود ہیں، اور جناب محمد حسنین رضا اتاری صاحب بھی موجود ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، حسب معمول حمد باری تعالی ہم سنتے ہیں ہمارے قبلہ مولانا سلمان صاحب سے، اور دیکھتے ہیں یہ کیا سناتے ہیں۔ ایک بڑا ہی پیارا کلام ہے جو انہوں نے پڑھا ہے، نعت پروڈکشن پہ بھی موجود ہے، امیر علیہ سنت کی بڑی پیاری دعائیہ نظم ہے، اس میں مناجات بھی ہے۔ اگر آپ وہی شامل کر دیں تو فبیہا مدینہ مدینہ، یا کچھ اور جو آپ پڑھنا چاہیں۔ جی بالکل، میں اس کے کچھ اشعار پڑھتا ہوں۔ یہ حج کی یاد ہے، حج 2022 کی یاد ہے۔ جی جی، اور ابھی بھی حاجیوں کے قافلے جو ہے وہ بن رہے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے سنی بھی آپ سے وہیں تھی، ہاں جی، وہیں حرم میں آپ نے پڑھی تھی اور ویڈیو وائرل ہو گئی تھی۔ امیر علیہ سنت نے اس پر جو ہے وہ ایک بات فرمائی کہ اس کو مینا میں اس کو پڑھ کر جب بھیجا جائے۔ اچھا، یوں پھر الحمدللہ حضرت سید ابراہیم شاہ صاحب کے ساتھ اچھا ہوا۔ یہ پڑھا ہم نے کیسے، ہم رمی کر کے، رمی جمرات کے بعد جب ہم آ رہے تھے تو آپ کو ایک لمبا جو ہے نا وہ پیدل چلنا ہوتا ہے، کافی لمبا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو ہم چلتے چلتے آ رہے تھے، تو اب اسی دوران کیا ہوا کہ امیر سنت کا ایک کلام ہی آ چکا تھا، تو ارحم ارحم یا رحمان، یہ میں نے اغفر اغفر یا سبحان یہ پڑھا، تو لوگ جو ہے نا وہ شامل ہو گئے، اور یوں ایک بڑا نورانی سا ایک جو ہے وہ ماحول بنا کہ جو ہے وہ آ بھی رہے ہیں اور ایک فریضہ ادا کر کے آ رہے ہیں، اور اللہ کریم سے خیر کا سوال کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، تو یہ اس کی یاد بھی ہے۔ تو میں کچھ اشعار جو ہے پیش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ سے راضی ہو مولا، بخش میری ہر ایک خطا، مجھ سے راضی ہو مولا، بخش میری ہر ایک خطا، واسطہ تجھ کو پیارے کا، واسطہ تجھ کو پیارے کا، یا اللہ یا رحمان، ارحم ارحم یا رحمان، ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، بے حد ہے جرم و عصیان، بے حد ہے جرم و عصیان، کرم کر یا دیان، پیارے نبی کے جلووں میں
شہادت پی لوں میں، پیارے نبی کے جلووں میں جام شہادت پی لوں میں، قبر بقیے غرقد میں، قبر بقیے غرقد میں میری بن جائے رحمان، ارحم یا رحمان مولا، ارحم یا رحمان، اغفر یا سبحان، تیرا بندہ ہے بیتاب، اس کو دے حج کے اسباب، تیرا بندہ ہے بیتاب، اس کو دے حج کے اسباب، فضل کر رب ارباب، فضل کر رب ارباب، پورا فرما دے ارمان، ارحم یا رحمان مولا، ارحم یا رحمان، اغفر یا سبحان، ارحم یا رحمان، اغفر یا سبحان، مدنی آقا کا صدقہ خواجہ کا صدقہ بن جائے عطار بھی اب بن جائے بدکار بھی اب مکے مدینے کا مہمان، ارحم یا رحمان مولا، ارحم یا رحمان، اغفر یا سبحان، بے حد ہے جرم عصیان، بے حد ہے جرم عصیان، کرم کر یا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بارش کے حوالے سے جب مدینہ مکے میں کوئی بارش کا سما ہو تو اس کے حوالے سے کوئی شعر سنائے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، پاک گھر کے طواف والوں پر، پاک گھر کے طواف والوں پر،
बारिश अल्लाह के करम की है। बड़ा तवील कलाम है मीर सुन्नत का ये। जी जी। हम बस में थे, बदर शरीफ से वापस आ रहे थे और बारिश हो रही थी, और अरब शरीफ में तो जब बारिश होती है ना तो ऐसी होती है कि जैसे ना कि आ बरस जा के नहा धो ले ये प्यासा तेरा, यानी ऐसी बरसती है। अभी भी जैसे हम जो है वो उम्रा करने के बाद हमने इरादा किया कि हम बनु साद की ज़ियारत करके आए, यानी वो मुबारक मकाम जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के 4 साल बचपन के गुजारे हैं। अशफाक भाई, दुनिया में मुझे तो अभी तक कोई ऐसी जगह विजिट को नहीं मिली, मेरा तो इतना ज़्यादा चलन ट्रैवल भी नहीं, इंटरनेशनल ट्रैवल पाकिस्तान में तो अल्लाह की रहमत से बहुत ट्रैवल रहा है, कोई जगह मैंने ऐसी सेहत अफजा मकाम पुरफजा पुरबहार मकामात भी देखे हैं, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ सांस लेने का भी मज़ा आ रहा हो। अच्छा, यानी आप सांस ले रहे हैं और उसमें आपको क्या हो रहा है, आपको मज़ा आ रहा है। बनु साद ये वो जगह है, फ्रेश एयर भी वहाँ महसूस। अल्लाह अकबर, यानी वो वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों की जो फ्रेग्रेंस है ना, जो खुशबू है, तो वहाँ आपको सांस लेने का भी मजा है। अच्छा, हम जब वापस वहाँ से होने लगे तो बारिश जो है वो कुछ बूंदें जो है बरस रही थी, वो बूंदें हम पर पड़ी अल्लाह की रहमत से। फिर जब गाड़ी जो है रवाना हुई चली तो, और ऐसी बारिश माशाल्लाह कि लाजवाब बारिश थी, तो बारिश मक्के शरीफ की अल्लाह नसीब फरमाए, मदीना तैयबा की अता फरमाए, और उसमें तवाफ करने की सारत भी अता फरमाए। अशफाक भाई, अगर तो उम्रे का एहराम बांधा हुआ है और आप बारिश में तवाफ कर रहे हैं, उसके बाद या तो आप होटल में आके अपना एहराम तब्दील कर लें और आप ड्राई एहराम पहन करके आप सफ़ा मरवा की सही करें। अच्छा, और अगर आप उसी गीले एहराम के अंदर आप जो है वो सफ़ा मरवा चले गए तो फिर वहाँ चूंकि एसी भी होता है, वो चल ही रहा होता है, तेज होता है और बहुत तेज, और ऐसी बात है, यानी आप जमीन भी मतलब सही यक ठंडी हो जाती है उससे। जी जी। तो ये आपको फिर क्या हो सकता है, फ्लू वगैरह भी हो सकता है, हेल्थ इशू भी हो सकता है, जिसको पेन वगैरह है, जॉइंट में पेन है, बिलखुसूस उनको और ज्यादा मसला हो सकता है। तो तवाफ अगर आपने किया है, हमें अल्लाह ने तो जा सकते हैं क्या हरम में आप हैं तवाफ करके फिर आप होटल जा सकते हैं बगैर सही करे? ये भी एक इशू है ना, बाज लोगों को इसमें सवाल होता है कि हम हरम छोड़ कैसे सकते हैं, जब तक पूरा उम्रा नहीं किया हम बाहर कैसे जाएं? बाहर जा सकते हैं, एहराम चेंज करने के लिए जा तो एहराम उतार देंगे तो मसला नहीं होगा? मीर सुन्नत ने ये जवाब दिया इसका। आपने फरमाया एहराम 2 चादरों का नाम नहीं है, 2 चादरें रिक्वायरमेंट है। सही, एहराम एक हालत का नाम है, एक नियत का नाम है, एक नियत का नाम है। जैसे आपने फरमाया, बड़ा खूबसूरत लफ्ज लिया आपने माशाल्लाह। काम हज प्रोग्राम आपने भी कई साल किया है माशाल्लाह, और है सफ़र भी है आपका, तो मालूमात माशाल्लाह काफ़ी, अल्लाह और बरकत दे इसमें। तो एहराम बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हम सोच रहे थे बारिश में तवाफ मिले जी, और साथ में ये खालिद मदनी भाई, खालिद अमीर भाई ने बात की, उन्होंने कहा सलमान भी बारिश में तवाफ किया ना, भी जैसे उम्रे का तब बंधा हुआ है हमने एहराम, तो फिर ये अगर सही ये ऐसे करने जाएंगे तो ये बुखार भी जो है वो इससे हो सकता है। तो ये और उस वक्त शायद फील कम हो, लेकिन जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तब आपको लगेगा कि यार अब तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, और ये गर्मी में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी जो सीज़न है इसमें आपको वाकई एहतियात करनी चाहिए। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात की। बाज़ लोग जो है इसमें अपना एहराम बगैर बारिश के भी गीला कर लेते हैं जमजम से, और दूसरी बाज़ औक़ात वो इतना डाल लेते हैं। तो ये भी एहतियात करें कि अगर सही करने जाना है तो एहराम को खुश्क रखें, और सर पे भी जमजम उस वक्त ना डालें। आप बाद में जमजम की फ़ज़ाइल है ना, सर पे 3 बार डालने से रुसवाई से बंदा बचा रहता है, तो वो इस वक्त ना डालें। अभी आपको बहुत ठंडी जगह जाना है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आसानियाँ कर दी हैं मालिक ने कि अभी सही बड़ी आसान है। और वो एक वक्त था कि लोग कैसे करते होंगे, हम सोचते हैं इतना ये चलना भी होता है, तो काफ़ी आसानियाँ हैं अल्लाह पाक की तरफ। अभी तो इशफाक भी आप व्हील चेयर को देखें, आप तो ये भी बड़ा मॉडिफाई हो गया, अलग से बना दिया, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर आ गया, और कोई इतना ज़्यादा उसका इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं है, बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि जो वैसे वहाँ करवाते हैं मैनुअल, वो ज़्यादा पैसे लेते होंगे और इसमें कम होते होंगे, तो भी बात गलत नहीं है। ये मैंने जो तजर्बा किया है ये भी है। बहरहाल बात इलेक्ट्रिक वाला थोड़ा सा महंगा है जी, इलेक्ट्रिक वाला महंगा है, लेकिन 57 रियाल का मुझे कमोबेश याद वो जो है ना, एक चीज, वो जो हाथ वाले है ना, वो फिर मौका देख के तरकीब बनाते हैं ना, कि वो जैसा गाहक कभी 250 में भी वो करते हैं, कभी 50 में भी मान जाते हैं। अच्छा, ठीक है, ऐसा होता है। अच्छा चलें, बहरहाल माशाल्लाह मक्के मदीने की बातें हुई। हमारा ये प्रोग्राम स्पेशली नात खानों के हवाले से, नात खानी के हवाले से डिज़ाइन है, और इसमें हम स्पेशली कलाम सुनाते हैं, और आदाब नात खानी पर भी कभी कभी बात होती है। आप माशाल्लाह बड़े प्यारे अंदाज में मुख्तलिफ उन्वानात पर मदनी चैनल के नाजरीन की तरबियत फरमाते ही रहते हैं पूरा साल ही, स्पेशली सुबह के औकात में खुले आँख सल्ले अला कहते कहते हमारा वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम
سال ہر سال سے جاری ہے. تو کوئی مدنی پھول، کوئی اہم بات، کوئی خاص بات ہمارے نعت خوانوں کے لیے بھی اور ہمارے ویورز کے لیے بھی نعت خوانی کی اہمیت کے حوالے سے بیان فرمائیے. نعت خوانی یہ اللہ کا فضل ہے، جسے اللہ چاہے اپنے محبوب کی تعریف کرنے کی سعادت عطا فرمائے. تو جس کے پاس یہ شرف ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ پاک نے آواز، تو اشفاق بھائی بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتی ہے، صحیح. لیکن یہ آواز اللہ رسول کے ذکر میں استعمال ہو رہی ہے، اس پر بندہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ یوں ہی رہے کہ میں یوں ہی تیرا ذکر کرتا رہوں. مطلب بعض اوقات لوگ پارٹ ٹائم بھی ہوتے ہیں، جدھر موقع ملے گا 2 نعت پڑھ لیں گے، جہاں موقع ملے گا وہاں کچھ اور بھی کر لیں گے. یہ بھی پبلک ہے ہی. تو جب اچھا کام کر رہے ہیں تو اچھا ہی کام کرنا چاہیے، غلط کام جو ہے وہ کیوں کریں؟ اللہ نے جو آواز دی ہے تو اس آواز تلاوت قرآن کریں. حضور نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آواز سے زینت دو. فرمایا من لم یتغنن بالقرآن فلیس منا، کہ جو قرآن میں تغنن نہ کرے گنایت کے ساتھ، یعنی اس کو خوبصورتی کے ساتھ ایک اچھے لحن میں جو ہے وہ نہ پڑھے، تو وہ ہم میں سے نہیں. یہ ارشادات موجود ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ رسول کا ذکر ہی کریں. دوسری بات، حاجی شبیر صاحب کا مدنی پھول میں نے دماغ میں جو ہے بسایا ہوا کہ نعت شریف بندہ پڑھے تو یوں پڑھے کہ میں حضور کو سنا رہا ہوں. صلی اللہ. واہ. سب کام اشفاق بھائی سیدھے ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں بندہ جو بھی ہے، لیکن جب بارگاہ رسالت کا اس کو خیال آتا ہے اور بارگاہ خدا بندی کا اس کو خیال ذہن میں آتا ہے تو بندہ سعادت مند بندہ کیا ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر ادب بھی آتا ہے، پھر ذوق بھی آتا ہے، اور پھر بندہ اس بات کا طلبگار رہے، دل میں ایک خوشی پیدا کرنے کے لیے ایک ذوق بھی. آپ دیکھیں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائے گا اقرا کتابک، تیرا نامہ اعمال ہے ذرا یہ پڑھ کے سناؤ. وہ جب اب جو لفظ میں منہ سے نکال رہا ہوں وہ لکھا تو جا رہا ہے. تو اللہ مہربانی فرمائے گا تو انشاءاللہ قیامت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ موجود ہے، نبی پاک کی ذات موجود ہے. تو وہاں میں یوں اس طرح سے وہاں پر بھی یہ جو ابھی پڑھ رہا ہوں یہاں پہ یہ بھی پڑھوں گا تو وہ بھی لکھا جا رہا ہے. جی بالکل لکھا جا رہا ہے، اس کی برکتیں ملیں گی. کیا بات ہے. واہ. یہ اجر اللہ کریم سے لو لگائی. اشفاق بھائی کوئی بھی کام ہے نا جی، آپ اجر اللہ سے، اس کا ریوارڈ کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے. میں آپ کو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ مجھے ایک بات لگتی ہے، میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں کلام کی طرف. انسان کی کیپیسٹی ہے، اس کیپیسٹی کے اندر بھی وہ لمیٹڈ ہے اور اس لمیٹڈ میں بھی منیمم دیتا ہے. یہ بندے کا کام ہے. یعنی جیب میں 10,000 روپے ہیں نا تو مسجد کے چندے میں اس نے وہ 10 روپے ہی نکال کے ڈالنا. بھائی میری توفیق اتنی ہے، اس حسب استطاعت میں حصہ ملا رہا ہوں. جیب میں 10,000 روپے 100 روپے ہی نکال لو، ٹھیک ہے. لیکن نہیں، ایک تو ایک کیپیسٹی ہے، لمیٹڈ ہے. لمیٹڈ میں بھی کیا دیتا ہے؟ منیمم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں، کوئی کمی کا تصور نہیں ہے. اور دینے پہ آئے تو کیسا فرمایا، یرزق من یشاء بغیر حساب، بے حساب ہی عطا فرمائے گا. کالز بھی بڑی تعداد میں آ گئی ہیں. پہلے آج کالز لے لیتے ہیں، پھر سیکنڈلی فیس بک سے انشاءاللہ شامل کریں گے. کالز دیجیے. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے یہ کلام سنا دیں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. اگلی کال. میرا نام انم نور عطاریہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ یہ کلام سنا دیجیے. جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو. ماشاءاللہ. اگلی کال. میرا نام بڑیرہ فاطمہ عطاریہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. پیارے پیارے اشفاق بھائی، آپ مجھے یہ والا کلام سنا دیجیے. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. جزاک اللہ خیر. آمین. ماشاءاللہ. اگلی کال. برائے مدینہ اشفاق بھائی اپنی آواز میں آج نعت سنا دیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. ماشاءاللہ. اگلی کال. اشفاق بھائی یہ کلام سنا دو ہم کو بلانا، یا رسول اللہ ہم کو بلانا، یا حبیب اللہ. آمین. اگلی کال. آج تو سلسلے میں سلمان تاری تشریف لائے، سبحان اللہ. ان سے عرض یہ ہے کہ جو بھی آپ کو پنجابی میں کلام یاد ہو سنا دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. چلیں جی، یاد جتنے بھی یاد ہوں سارے سنا دیجیے. سارے تو یاد بھی نہیں ہے بہرحال. چلے کچھ نہ کچھ سنائیں گے انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے.
میرا نام عبد الکریم قادری اتاری حیدرآباد پیدان مدینہ پندے ٹاؤن سے بول رہا ہوں. مجھے ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی. مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، یہ سنوا دیں. جزاک اللہ خیر. آمین. اگلی کال. نعت کی فرمائش کرنی تھی. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار. ماشاء اللہ. اگلی کال. محمد جاوید اتاری اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں، ایک کلام سننا چاہتا ہوں. سرکار غوث اعظم نظر کرم کو تارا، یہ والا کلام اگر سنا دیں تو بہت مہربانی ہوگی. میرا نام ہے متین رضا، میں اٹلی سے بول رہا ہوں. آپ کیا مجھے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، سنا دیں گے؟ جی ضرور، انشاءاللہ کوشش کریں گے. اگلی کال. حافظ محمد رمضان عطاری عرض کر رہا ہوں، بہت ہی پیارا مدنی چینل کا سلسلہ، ہمارے پیارے اشفاق بھائی کا پروگرام جاری و ساری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. بالخصوص آج آپ کے پروگرام میں بہت ہی پیارے ہمارے مولانا سلیمان مدنی صاحب تشریف لے کر آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. سب مرحبا. آپ کو سلیمان بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ برائے مدینہ یہ پنجابی کلام سنا دیں جو آپ نے ذہنی آزمائش کے سیزن 20 اور 13 میں پڑھا تھا. ٹوریا ٹوریا جا فریدا. حافظ محمد رمضان عطاری. ماشاءاللہ. سلمان بھائی نام ہے، سلمان. تو بہرحال سلمان ان کا نام ہے. اور کون سا کلام ہے یہ؟ ٹوریا ٹوریا. یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کلام ہے. بابا فرید گنج شکر. یہ گنج شکر رحمۃ اللہ. اچھا. انہوں نے فرید نام کے بڑے اولیاء گزرے ہیں. حضرت یار محمد فریدی آپ بھی ہیں، خواجہ غلام فرید بھی ہیں. ایک تو خواجہ غلام فرید، یہ چشتیاں، یہ اس طرف چاچڑا شریف. چاچڑا. ہاں جی. یہ وہیں کے نہیں، یہ وہ والے نہیں ہیں. حضرت بابا فرید گنج شکر. حضرت شیخ الاسلام، یہ حضرت شیخ الاسلام بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. پیشوائے چشت. سبحان اللہ. اچھا. ان کے پنجابی میں بھی ہے کلام؟ جی بالکل ہے. اچھا. جس طرح ایک زبردست عالم دین تھے، تمہید ابو شکور سالمی پڑھایا کرتے تھے آپ، ایسے علم کلام کے ماہر تھے. اور شیخ الاسلام یہ آپ کے القابات میں یہ ذکر کیا گیا ہے. آپ کا ایک طریقت کے حوالے سے، ولایت کے حوالے سے نام ہے. علم بھی بڑا شاندار ہے اور اشعار بھی. اللہ کے اولیاء تو علم کے بغیر تو ولی ہو ہی نہیں سکتا، عالم ہی ولی ہوتا ہے. تو چلے جی، صدیق بھائی کیا شامل کریں گے؟ فرمائشیں ہیں بہت ساری، کچھ سنائے ہم کو بلانا یا رسول اللہ. ایک دو شعر شامل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے. ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ، ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے، ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے، ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے. سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے. ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ، ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. درے دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی، درے دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی.
خالی درے دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ پہنچ جائیں گے جس دن اے اجاگر ان کے قدموں میں پہنچ جائیں گے جس دن اے اجاگر ان کے قدموں میں کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کی فرمائشوں میں سے کالز میں سے حسنین بھائی کیا شامل کریں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار غوث اعظم وہ بھی سنا سکتے ہیں آپ جو آپ کا دل کرے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستانگی دیکھ کر ابر رحمت برستانگی دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسانے برسانے والے بدوں پر بھی برسانے برسانے والے تو زندہ گئے واللہ 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا تھانے والے کہ راستے میں ہے جا تھانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم
زمین اور قدم رکھ کے چلنا رے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جانے جانے والے بڑے خاک ہو جانے جانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا رضا نفس دشمن گئے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے گئے چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے گئے چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے غوث پاک کی منقبت کے چند اشعار فرمائش کی تھی، آئیے پڑھتے ہیں، پیش کرتے ہیں عقیدت کے پھول. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا بنے دولہا محفل سجی ہوئی ہے سب اولیاء براتی کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق سا بھر دو میں فقیر ہوں سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آگے مدد کو وہی آگے مدد کو
سلسلہ تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق صبر دو فقیر ہوں تمہارا. پنجابی کلام کی فرمائش تھی سلمان بھائی، آپ کا پسندیدہ. ویسے تو انہوں نے کہا تھا جو یاد ہو، لیکن آپ کو اپنا پسندیدہ سنائے. بلکہ وہ انہوں نے فرمائش وہ کی تھی بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی. 2 فرمائشیں تھی، نہیں الگ الگ تھی غالباً، تو دونوں سنا. یہ چونکہ جب سے مدنی مذاکرہ شروع ہے تو حج کی مدینے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ کلام ہے، اس میں بھی ایک یہ سفر کی یاد ہے، مبارک سفر کی. صحیح. تو اس میں ایک لفظ ہے سو ربدی. سو ربدی کا مطلب ہے اللہ کی قسم. اللہ کی قسم. مشکل لفظ اس کے اندر کیا ہے؟ اچھا، بس یہی تھا، تو میں نے کہا میں اس کا پہلے باقی سب آسان ہے، باقی غیر تقریباً پنجابیوں کے لیے ہے، آپ کے لیے بھی آسانی ہے. میں تو الحمدللہ پنجابی سمجھ لیتا ہوں. ماشاء اب 99% پنجابی میں سمجھ لیتا ہوں، بول بھی تھوڑی بہت لیتا ہوں. مرحبا. سبحان میں نے سیکھی ہے الحمدللہ، باقاعدہ سیکھی. کیا بات ہے. کونین دے والی دا گھر بار بڑا سونا، کونین دے والی دا گھر بار بڑا سونا، سونا سونا رب دی مدینے دا، رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا، سونا سونا رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا. سب رستے مدینے دے سانو جان تو ود پیارے، پر جڑا راز نو جاندا ہے، جڑا راز نو جاندا ہے، بازار بڑا سونا، سونا سونا رب دی مدینے دا، رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا. انج مسجد نبوی دی ہر چیز پیاری ہے، نال ویکھن والی ہے، پر جڑا راز دے نال جوڑیا، 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 مینار بڑا سونا، سونا سونا رب دی مدینے دا، مدینے دا رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا. ایک اور کلام کی بھی تھی فرمائش، وہ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ، اس کی بھی ساتھ ہی پوری کر. بڑے نصیحت والے الفاظ ہیں. دنیا میں جو دنیا کی سوچ میں ڈوبا ہوا ہے، صبح اٹھنا ہے تو کام پہ جانا ہے، رات کو سونا ہے تو صبح اٹھ کے کام پہ جانا ہے، یہی معاملہ ہے. فرماتے ہیں کسے نال وفا نہیں کی دنیا میں تیواری،
تریا تریا جا ایتھے دل نہ لا فریدا تریا تریا جا دنیا میں دل مت لگاؤ آگے آگے آپ لکھتے ہیں فرماتے ہیں اٹھ فریدا ستیا انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں اولیاء کا انداز بھی آپ دیکھیں نصیحت کرنے کی کیا بات ان کے دم قدم سے تو دامن سے وابستہ ہو کے غیر مسلم مسلمان ہوئے مسلمان ولایت کے مسافر بنے لیکن آپ کیسے اپنے آپ کو مخاطب کر کے ہمیں بات سمجھا رہے ہیں بتا رہے ہیں اٹھ فریدا ستیا تے ڈالی لگ گئی دور اگا نیڑے آ گیا تے پیچھا رہ گئی دور فریدا تریا تریا جا فریدا تریا تریا جا ایتھے دل نہ لا فریدا تریا تریا جا آنکھوں کا تارا نام محمد، یہ سنتے ہیں صدیق بھائی سے، آنکھوں کا تارا نام محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، اپنے رضا کی قربان جاؤں، اپنے رضا کی قربان جاؤں، جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، اپنے جمیلے نظمی کے دل میں، اپنے جمیلے نظمی کے دل میں، آجا سما جا آجا سما جا آجا سما جا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ ایک فرمائش ہے حسنین بھائی، آپ سنا دیں، امیر علیہ سنت کا کلام ہے، میٹھے مدینے میں بلا اے آخری نبی، امیر علیہ سنت کا بڑا پیارا کلام، آئیے سنتے ہیں۔ حج کے فارم بھی بھرے جا رہے ہیں، تیاریاں کرنے والے کر رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی میٹھے پیارے پیارے آخری نبی کا در اقدس دکھا دے، مرشد کے ساتھ دکھا دے۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے مدینے میں بلائے آخری نبی، پھر گنبد خضرا دکھائے آخری نبی، میٹھے مدینے میں بلائے آخری نبی، پھر گنبد خضرا دکھائے آخری نبی، میٹھے مدینے میں بلائے آخری نبی، پھر گنبد خضرا دکھائے آخری نبی، پھر گنبد خضرا دکھائے
کروں روتے ہوئے کعبے کا میں طواف، آ کر کروں روتے ہوئے کعبے کا میں طواف، آ کر کروں روتے ہوئے کعبے کا میں طواف، آ کر کروں روتے ہوئے کعبے کا میں طواف، مکے کے جلوے پھر دکھائے آخری نبی، مکے کے جلوے پھر دکھائے آخری نبی، پھر گنبد خضرا دکھائے آخری نبی، پھر گنبد خضرا دکھائے آخری نبی، پھر گنبد خضرا دکھائے آخری نبی، رب کی عبادت کی مجھے توفیق چاہیے، رب کی عبادت کی مجھے توفیق چاہیے، فرمائیے حق سے دعا ہے آخری نبی، فرمائیے حق سے دعا ہے آخری نبی، پھر گنبد خضرا دکھائے آخری نبی، بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، واللہ ایمان ہے میرا ہے آخری نبی، واللہ ایمان ہے میرا ہے آخری نبی، پھر گنبد خضرا دکھائے آخری نبی، دے شفاعت کی مجھے خیرات خیر سے، دے شفاعت کی مجھے خیرات خیر سے، روزے قیامت بخشوائے آخری نبی، روزے قیامت بخشوائے آخری نبی، میٹھے مدینے میں بلائے آخری نبی، اب وقت رحلت آ گیا عطار زار کا، اب وقت رحلت آ گیا عطار زار کا، جلوہ دکھا کلمہ پڑھا ہے آخری نبی، جلوہ دکھا کلمہ پڑھا ہے آخری نبی، پھر گنبد خضرا دکھائے آخری نبی، پھر گنبد خضرا دکھائے آخری نبی۔ تو ایک چھوٹا سا مقابلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سی ٹیم جیتتی ہے۔ سلمان مدنی بھائی اور حاجی صدیق اور حسنین بھائی کے ساتھ فقیر ہو جاتے ہیں۔ 25 سیکنڈ کا ٹائم رکھ لیتے ہیں میکسیمم، کہ جہاں پر بھی جو ٹیم رکی تو سامنے والی ٹیم جواب دے کر مقابلہ جیت جائے گی۔ مقابلہ ہوگا منقبت غوث اعظم۔ ہمیں کتنی منقبتیں یاد ہیں، اور منقبت کا پہلے شعر کا بھی پہلا مصرع پڑھ دینا ہے تو اشارہ ہو جائے یہ منقبت۔ ہم دیکھتے ہیں کتنی منقبتیں آج گھومتی ہیں، اس بہانے ریوائز بھی ہو جائیں گی۔ دونوں میں سے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے، مشورے بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کوئی بھی منقبت کا پہلے شعر کا پہلا مصرع پڑھیں، اور یہ مقابلہ ہم 7 منٹ چلائیں گے۔ آپ کا مائک لگا ہوا ہے۔ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، نہیں چلیں پہلا مصرع چونکہ سروں سے قدم اعلیٰ، پہلا مصرع بھی ہو جائے گا تو اشارہ ہو گیا نا، اب ہم نہیں پڑھ سکتے ہو۔ جی حسنین بھائی۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ الاما قہر ہے یا غوث وہ تیکھا تیرا، واہ، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ واہ، یہ شعر اسی طرح پڑھنا چاہیے۔
یہ جمتا ہی ایسے الاما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا. اے غوث زبردست. چلیں جی. طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالی کاسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی حسنین بھائی. بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے. تھوڑا زور سے. بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر. جی آگے. سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے. اور دونوں آج تو اچھا ہے ناظرین کو سننے میں مزہ ورنہ ایک مصرے پر ہم جواب کو مان لیں گے. ٹھیک. جی سلمان مدنی بھائی. تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے تو ہے وہ غوث کہ ہر تو ہے وہ غیث نہ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا پیاسا تیرا. سبحان. غیث برس بھی رہے. ہاں یہ بھی پہلا ہی مصرع ہے نا. پہلا شعر ہے نا. پہلا شعر مطلع ہے اور اس کا بھی پہلا مصرع پڑھ دیں تو کافی ہے. جی. نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم دکھا نیلا گنبد دکھا غوث اعظم. سبحان اللہ. کھلا میرے دل کی ابھی پڑھا ہے اسیروں کی مشکل. نہیں کھلا اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم. سبحان اللہ. جی. مولانا جمیل الرحمان صاحب کا ہے جان و دل سے تم پہ میری جان قرباں غوث پاک. اس من میں کچھ اور ہے. غوث اعظم جمیل الرحمان رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ غوث اعظم کے اس ردیف پر بھی بڑا ایک لاجواب کہ تقریباً 10 کلام غوث پاک کی منقبت میں قبالہ بخشش 10 مناقب ہیں. چلے آپ کے پاس 11 سیکنڈ ہیں. اگر مناقب کو جمع کیا جائے تو وہ 100 سے زائد بنتی ہیں جو ہمارے اہل سنت میں معروف ہیں. رخ سے پردہ اب اپنے اٹھا دو جالیوں پہ نگاہیں جمی اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو جالیوں پر نگاہیں جمی. سبحان اللہ. جی حسنین بھائی. اور کوئی کلام سوچ لیں پہلے سے. آپ تب تک سوچ لیں دوسرا. ابھی تو اعلیٰ حضرت کے باقی ہیں امیر علیہ سنت کے ہیں مفتی اعظم ہند کے ہیں مولانا حسن رضا کے بھی تقریباً 4 مناقب کلام ہیں. 11 سے. جی حسنین بھائی. نہیں میرے اچھے عمل غوث اعظم. نہیں مولانا جمیل الرحمان سے وہ ہے وہ کامل غوث اعظم وہ ہے اعلیٰ حضرت کا. ہاں جی. تیرا ذرہ اس طرح کر کے وہ ہے تیرا ذرہ اسی طرح ہے. تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث. تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا مہ کامل ہے یا تیرا قطرہ یم سائل ہے یا ہاں ہاں واہ. یم یعنی سمندر. سمندر. غوث پاک کا ایک قطرہ اور سائل کا سمندر. جی. وہ ہے نا پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد. جب غوث پاک ہے تو گھبرا کس طرح. پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد. سبحان اللہ. تاج الشریعہ کا کلام. سبحان اللہ. مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ. رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر پیشوایت کیا یا غوث اعظم. شیئن للہ یا عبد القادر. اس کا یہ تو سٹارٹ ہے. ویسے کلام اس میں وہی لگتے ہیں پڑھ دیے. کلام ہے یا نہیں ہے یہ بتائیں آپ. اعلیٰ حضرت کا کلام ہے اسی بحر پہ. طلب کا منہ اسی طرح آپ نے پڑھا تیرا ذرہ اسی طرح ہے. بدل یا فرد جو کامل ہے یا غوث وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا غوث. واہ واہ واہ. چلیں جی آپ کی باری. بتاؤں ٹائم نکلنے دیں. چلیں جی ہمارے 2 منٹ باقی ہیں بس ورنہ پھر دونوں. یا غوث بلاؤ ہمیں بغداد بلاؤ بغداد بلا کر ہمیں جلوہ بھی دکھاؤ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. چلیں حسنین بھائی. ہے تو کافی ذہن میں بھی. یہی تو کمال ہے ذہن ملانا ہی تو کمال. کافی پڑھی بھی گئی. میں نے اتنا وہ جو حضرت جمیل الرحمان رضوی کا کلام ہے اتنا میں نے مزے سے پڑھا ہوا ہے وہ کہ ابھی اس کا وہ یاد ہی نہیں آ رہا وہ اس کا مطلب. مولانا جمیل الرحمان صاحب کا ایک ہے تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم. سبحان اللہ. ملی ہے تجھے 11ویں غوث اعظم. چلیں جی آپ کی باری. اگلا سوچ لیں حسن بھائی. آج عزت رکھ لینا بھائی. آپ ہیں تو کیا وہ نہیں چلے گا نا اسٹارٹ. میرا ولیوں کے امام. ہاں یہ تو پورا کلام ہے نا. پڑھے. میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن پاک کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. واہ. ڈالو نظر کرم سر. چلیں جی ہماری باری. قادرہ سرورہ رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر. چلیں جی سلمان بھائی صدیق بھائی آخری 1 منٹ ہے. اعلیٰ حضرت کا بھی ابھی ایک باقی ہے.
وہ چار جو ہے نا، طلب کا منہ اس میں چار ہیں. طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، تیرا ذرہ ماہ کامل ہے یا غوث، بدل یا فرد جو کامل ہے یا غوث. اور چوتھا بھی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. چوتھا ہے جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث. اللہ. اور مولانا حسن رضا کا ایک ہے، وہ ہمارا جواب یہ تصور کیا جائے، وہ تو پہلے سے بات چل رہی تھی. مولانا حسن رضا کا بڑا پیارا کلام، میرا دل ہے کبھی اس کو جم کے پڑھا جائے اور مزہ آئے گا، لیکن بڑا مشکل ہے اصل میں. وہ کلام ہے: اللہ برائے غوث اعظم دے مجھ کو ولائے غوث اعظم. اللہ اکبر. بہت پیارا کلام، بہت پیارا کلام. مناقب غوث اعظم میں ٹاپ آف دا لائن یہ کلام. چھوٹی بحر کا اور بڑے مضمون کا کلام ایسا ہی. آپ دیکھیں بحر اس کی چھوٹی سی ہے لیکن آپ اس میں اس کو کھولنے جائیں تو آپ مطلب یہ سمندر بن جائے گا. ایسا ہی ہے. ابھی موقع ملے تو پڑھیے ذوق نعت کتاب میں یہ کلام: اللہ برائے غوث اعظم دے مجھ کو ولائے غوث اعظم. حاجی شبیر صاحب کی فرمائش تھی، سلمان بھائی: وچھوڑے دے میں صد میں روز جھلنا. آپ بھی ایک کلام پڑھیں پنجابی، میں بھی پھر انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. پھر صدیق بھائی سے بھی فرمائش ہے، ہمارے بڑے پیارے مبلغ دعوت اسلامی مولانا حنیف امجدی صاحب فرمائش کی آپ کے لیے سوشل میڈیا پر: یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں. آپ ان کا فیوریٹ ہوگا شاید، آپ سے سنتے رہتے ہوں. 11ویں شریف صدیق بھائی سے سنیں گے. 11ویں شریف میں کنز الایمان میں یہی کلام کنز الایمان مسجد کے خطیب بھی ہے ماشاءاللہ. جی حضور. میں اس کا ایک شعر مجھے آتا ہے، میں وہی پڑھتا ہوں. وچھوڑے دے صد میں روز جھلنا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ. وچھوڑے دے صد میں روز جھلنا، یا رسول اللہ. کرام تیریاں دن رات گلاں، یا رسول اللہ. کیا بات ہے ماشاءاللہ. کیا مطلب سلمان بھائی، اس کا کچھ وضاحت بھی کر دیں. اس کا مطلب یہ: یا رسول اللہ، میں آپ سے دوری کی وجہ سے میں اس صدمے سے میں تڑپ رہا ہوں، مچل رہا ہوں، صدمے اٹھا رہا ہوں، تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں، آپ سے دوری. اور میرا طریقہ کار میں نے کیا بنایا ہوا ہے کہ دن رات آپ ہی کو یاد کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ان باتوں میں ہی ہمارا وقت بسر کرے. ایک فرمائش تھی پنجابی کلام ہو رہے ہیں، سلمان بھائی آتے ہیں تو پنجابی ہو جاتی. مرحبا. بڑا ہی پیارا کلام ہے. اللہ ہماری نسبتوں کو سلامت رکھے. فیس بک پر فرمائش ہے: صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں لجپالا دل لگیا میرے تو غم پرے رہندے. میں لجپالا دل لگیا میرے تو غم پرے رہندے. میں لجپالا دل لگیا میرے تو غم پرے رہندے. امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہے. میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہے. لجپالا دل لگیا میرے تو غم پرے رہے. کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں درد جا بڑھدی. کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں درد جا بڑھدی. میں لجپالا منگتا لجپالا منگتا میرے پلے بھرے رہندے. میں لجپالا منگتا میں لجپالا میرے
پلے بھرے رہنے میں لجپالا لڑ لڑیا میرے تو غم بھرے رہنے خیال یار وچ مست رہنا دن راتی خیال یار وچ مست رہنا دن راتی میرے دل وچ سجن وسدا میرے دل وچ سجن وسدا میرے دل تے تھرے رہنے میرے دل وچ سجن وسدا میرے دل تے تھرے رہنے میں لجپالا لڑ لڑیا میرے تو غم بھرے رہنے دعا مانگیا کرو سنگیو کہ دے مرشد رس جاوے دعا مانگیا کرو سنگیو کہ دے مرشد رس جاوے جنا دے پیر رس جاندے جنا دے پیر رس جاندے وہ جیتے بھی مرے رہنے جنا دے پیر رس جاندے وہ جیتے بھی مرے رہنے لجپالا لڑ لڑیا میرے تو غم بھرے رہنے میری آسا امیداں دے صدا بوٹے گرے دے نیازی بنو ہم کا دادا میری نسبت اللہ ثانی نیازی بنو ہم کا دادا میری نسبت جیلانی نیازی بنو ہم کا دادا میری نسبت عطاری سے تیرا جو پڑھ کے سے تیرا جو پڑھ کے قسم رب دی تھرے رہنے سے تیرا جو پڑھ کے قسم رب دی تھرے رہنے میں لجپالا لڑ لڑیا میرے تو غم بھرے رہنے میں لجپالا لڑ لڑیا میرے تو غم بھرے رہنے جی صدیق بھائی ایک دعائیہ کلام ہے بڑا پیارا کلام ہے آئیے اس میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد اللہ میرے اللہ 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 یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں روضہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں روضہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ گزرے دن مکے میں
شب گزرے مدینے پاک میں، گزرے دن مکے میں شب گزرے مدینے پاک میں، روشنی کا یہ سفر لکھ دے میری تقدیر میں، روشنی کا یہ سفر لکھ دے میری تقدیر میں، روشنی کا یہ سفر لکھ دے میری تقدیر میں، اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ، اے میرے رب شہر مکہ سے مدینے کی طرف، اے میرے رب شہر مکہ سے مدینے کی طرف، آنا جانا عمر بھر لکھ دے میری تقدیر میں، آنا جانا عمر بھر لکھ دے میری تقدیر میں، آنا جانا عمر بھر لکھ دے ہم سب کی تقدیر میں، اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ، اور جتنے بھی ایام اب باقی ہے میری زیست کے، جتنے بھی ایام اب باقی ہے میری زیست کے، او مدینے میں بسر لکھ دے میری تقدیر میں، او مدینے میں بسر لکھ دے میری تقدیر میں، او مدینے میں بسر لکھ دے میری تقدیر میں، اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے ماشاءاللہ۔ فیس بک کے ذریعے ایک ویور نے سوال کیا ہے، اس شعر کا مطلب بتا دیجئے۔ لبے جاں بخش کی قربت حیات جاوداں دیتی، اگر ڈورا نفس کا ریشہ مسواک ہو جاتا۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کا یہ شعر ہے اور بڑا پیارا شعر ہے، بڑا پیارا کلام ہے۔ اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، غم کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا۔ تو اسی کا یہ ہے شعر کے لبے جاں بخش کی قربت حیات جاوداں دیتی، کاش میری یہ جو سانس کی ڈوری ہے، یہ جو ڈورا چل رہا ہے، یہ مسواک مصطفیٰ کی صورت میں حاضر ہو جاتا اس لبے جاں بخش کے پاس، اور یہ مسواک بن کر یہ جو ڈورا ہے، سانس کا بھی ڈورا ہوتا ہے اور مسواک میں بھی ڈورے ہوتے ہیں، ریشے ہوتے ہیں، تو یہ جو لائنز ہیں میرے سانس کی، یہ اگر مسواک کی صورت میں حاضر ہو جاتی دربار مصطفیٰ میں لبے جاں بخش کے پاس، جاں بخش یعنی وہ مبارک ہونٹ کے جن کے ذریعے جان بخشی جاتی ہو، جن کے ذریعے زندگی بخشی جاتی ہو، تو یقیناً وہ حضور علیہ السلام کے مبارک لب ہیں۔ تو اگر مجھے مسواک کی صورت میں یوں حاضری کا شرف مل جاتا کہ میں انسان نہیں ہوتا، مسواک ہوتا، حضور کی مسواک ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر کیا ہوتا؟ لبے جاں بخش کی قربت حیات جاوداں دیتی، پھر ہمیشہ کی زندگی مل جاتی اس مسواک مبارک کو۔ یقیناً آج بھی اگر وہ مسواک مبارک ہمیں زیارت کے لیے میسر ہو تو ہم اپنی جان اس پہ نچھاور کریں، قربان ہو جائیں، تو کاش میں ہوتا وہ۔ تو بس یہ بڑا پیارا ایک انداز ہے محبت کا، اگر ڈورا نفس کا ریشہ مسواک ہو جاتا۔ ڈورا نفس کا یعنی سانس کا ڈورا، سانس کی مالا۔ ایک فرمائش کی ہے ہمارے ایک ویور نے، آپ کی اسپیشلٹی بھی ہے نا، پروگرام بھی کر رہے ہیں ذوق نعت کا جو ہے نا، وہ جس طرح وہ آ رہا ہے اس کا کلام شہنشاہ سخن، کلام شہنشاہ سخن، ماشاء اللہ۔ تو آپ نے تو فارسی اشعار کے بھی ترجمے اس میں اور وضاحتیں بیان کی ہیں، اور
بہت امیزنگ ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. ہاں جی, اللہ قبول فرمائے. آمین. جزاک اللہ. ایک فرمائش کی ہے ہمارے ایک ویور نے فیس بک پر, سلمان مدنی بھائی کلام سنا دیں. اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے, تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے. چند ویورز کے میسج ہیں. ذہنی آزمائش میں آپ کب آ رہے ہیں؟ انشاءاللہ الکریم دسمبر کے شروع کے پروگرام میں آپ دیکھیں گے, حاضری ہوگی انشاءاللہ. مرحبا. ایک فرمائش ہے حسنین بھائی سے, منقبت غوث اعظم سنا دیں. تو چلے منقبت غوث اعظم حسنین بھائی سے 2 شعر سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ سلمان بھائی مرشد کا کلام سنائیں اے خاک مدینہ, اور پھر سلمان بھائی ہی صلاۃ والسلام پڑھیں گے انشاءاللہ. جی حسنین بھائی. نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم, نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم, دکھانی گنبد دکھا غوث اعظم, نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم, نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم, دکھانی گنبد دکھا غوث اعظم, کرم کیجئے پھر میں بغداد آؤں, کرم کیجئے پھر میں بغداد آؤں, میرے پیر کا واسطہ غوث اعظم, میرے پیر کا واسطہ غوث اعظم, نظر مرشدی تیری جانب لگی ہے, نظر مرشدی تیری جانب لگی ہے, عذابوں سے لینا بچا غوث اعظم, عذابوں سے لینا بچا غوث اعظم, وہ عطار کی میں سبب بخشش کا, عطار کی بے سبب بخشش کا, یہ فرمان حق سے دعا غوث اعظم, یہ فرمان حق سے دعا غوث اعظم, نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم, دکھانی گنبد دکھا غوث اعظم. اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے, اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے, تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے, خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے, تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے, معطر ہے کتنی تو خاک
مدینہ کی خوشبو میں ذرہ ذرہ بسا ہے کہ خوشبو میں ذرہ ذرہ بسا ہے تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے مدینے کی میٹی ذرا سی اٹھا کر مدینے کی میٹی ذرا سی اٹھا کر پیو گھول کر ہر مرض سے شفا ہے پیو گھول کر ہر مرض کی شفا ہے پیو گھول کر ہر مرض کی شفا ہے اور بدن پہ ہے عطار کے خاک طیبہ بدن پہ ہے عطار کے خاک طیبہ پرے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے پرے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے پرے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرات لاکھوں سلام غوث اعظم اماموں کا ورنوں کا غوث اعظم اماموں کا ورنوں کا جلوائے شان قدرت لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع عزم ہدایت لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ یاد خدا مصطفیٰ یاد خدا
मुस्तफ़ा